سورہ طٰہٰ کی بھی تیسری آیت ہے، سورہ شعراء کی دوسری آیت بالکل شروع. ما انزلنا علیک القرآن، یہ رسول کا ذکر. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا. تشقیٰ یعنی مشقت، اپنے آپ کو اتنی ضرورت میں ڈالو اس لیے کوئی تھوڑی قرآن نازل کیا. قرآن نازل ہو گیا جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے انجام دو. پیغمبر اتنا زیادہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے کہ قرآن نے کہا تم نے اپنے آپ کو اس زحمت و مشقت میں ڈالا ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر واجب نہیں کی ہے. یہ تو اپنی جگہ. اگلی آیت بڑی عجیب ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 2. کیا وہ آیت ہے؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. سورہ شعراء بھی مکے کا سورہ، بالکل ابتدائی تبلیغ. اے حبیب ایسا لگ رہا ہے کہ باخع نفسک، تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا، تو خودکشی کر لے گا. اللہ یکونا مومنین کہ آخر یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہو رہے؟ یعنی اتنا پیغمبر کو شوق ہے دین پھیلانے کا کہ ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو البختری یہ اگر دین قبول نہیں کر رہے تو پیغمبر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اس غم اور صدمے میں پیغمبر مر رہے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں. میں نے ریفرنس بھی اسی لیے بہت آسان دیا، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 2. اللہ یکون مومنین. یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو تم اپنے آپ کو گویا مار رہے ہو، ہلاکت میں ڈالتے ہو. وہ قرآن لے تشقیٰ، یہ ایمان باخع النفس، اس کو حدیث کہتے ہیں. یعنی اس کو میں ذرا سا آسان زبان میں بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ رسول کے لیے میں لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات سمجھانے کے لیے عام مثال. آدمی اگر کوئی کام کرنا چاہتا، کام کروانا چاہتا، اس کے لیے وہ امپلائی رکھتا ہے نوکر. اب میں انگریزی لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں لیکن نوکر. ایک لفظ ایک بات کہہ دیا کہ امپلائی آپ نے رکھے، تو ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جو آپ کو پاکستان میں 99% ملے گی، شاید انڈیا میں یہ بھی ہو، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا 8 گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہیں یہ کام کرنا. وہ 4 گھنٹے بھی کام کر کے دے دے تو بہت بڑی بات. گورنمنٹ آفیسر میں تو یہی ہوگا، 8 بجے کا وقت ہے، 11 بجے آئیں گے صاحب، آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے، پھر کوئی میٹنگ نکل آئے گی جس میں وہ ہوں گے اور ان کی کوئی فرینڈ ہوگی. اس کے بعد کافی کا بریک ہو جائے گا، پھر لنچ بریک ہو جائے گا، پھر نماز کا وقت ہے. بڑے پکے نمازی بن جائیں گے. پتہ نہیں کون سی مسجد میں جاتے ہیں کہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں 5 منٹ کی نماز میں. چھٹی ہونے کا ٹائم 4 بجے، اس سے 1 گھنٹے پہلے اپنی سیٹ چھوڑ کے چلے جائیں. جس کام کے لیے رکھا گیا، جس کے لیے ان کو سیلری دی جا رہی ہے، آدھا کام بھی نہیں کرتے. ایک یہ قسم ہوتی جو پاکستان میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تو بہت زیادہ. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، بالکل ایماندار، آنےسٹ. 8 گھنٹے آپ نے اس کو کام دیا، وہ پورے 8 گھنٹے کام کرے. مثلا 9 o'clock آفس شروع ہوتا ہے تو ابھی گھنٹہ بجا، ٹن 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 ٹن، اب وہ داخل ہو گیا. اور اگر 5 بجے آف ہوتا ہے تو جیسے ہی 5 بجے ٹن 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 بجا، اس کا بریف کیس اٹھایا اور نکل گیا. نہ 2 منٹ پہلے آئے گا، نہ 10 منٹ زیادہ بیٹھے گا. لیکن جو اس کے 8 گھنٹے ہیں، حق حلال کے جتنا اس سے کہا گیا اتنا کام کر کے دے. یہ بڑا آنےسٹ، بڑا دیندار. اور ایک وہ ہوتا ہے نوکر جو کام پہ آپ نے اس کو رکھا، وہ خود اس کو اتنا پسند ہے، یہ ایسی اٹیچمنٹ ہے کہ آپ نے اسے 8 گھنٹے کے لیے ڈیوٹی پہ رکھا ہے، وہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے خود سے کام کیے جا رہا. اس کو سیلری بھی اس کی نہیں ملے، لیکن اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے باس کے کہنے سے یہ کام کر رہا ہوں. اسے پسند ہے، اسے محبت ہے، اسے شوق ہے اس کام کا. اب اگر میں اس کی مثال مذہبی دوں تو زیادہ اچھا. امام باڑہ مسجد ہے. اب وہاں پہ آپ کیئر ٹیکر چاہیے، کلینر چاہیے. ہمارے یہاں تو ایک ہی آدمی مسجد کے سارے کام کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ بالکل آنےسٹ، بہت ہی ناکارہ نالائق قسم کا ہے. گندی بھی ہے مسجد، چیزیں بھی وہاں سے چوری ہو رہی ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تنخواہ ملتی ہے بس کافی. ایک ہے بالکل آنےسٹ، جو اس کا کام ہے وہ کیا. آپ نے جا کر اس سے کہا کہ وہ باہر جو ہے وہ یہ خرابی ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی میں نہیں.
یہ آپ جا کے ٹرسٹی کو بتائیے میرا کام ہے ہال کے اندر صفائی کرنا یا یہ کرنا، وہ پارکنگ میں کیا ہو رہا ہے یہ میری ڈیوٹی ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ اور ایک ہے کہ جسے مسجد سے محبت، اللہ کا گھر، امام باڑے سے محبت ہے، امام کا گھر، چنانچہ جو ڈیوٹی ہو ڈیوٹی نہ ہو، وقت رات کا ہو وقت دن کا ہو، یہ اس کے کانٹریکٹ میں ہو کانٹریکٹ میں نہ ہو، وہ اتنی عقیدت کے ساتھ آ کے خدمت انجام دے گا، کبھی نہیں کہے گا کہ یہ میری ڈیوٹی نہیں۔ مسجد کا کام ہے ہر چیز میری ڈیوٹی، امام باڑے کا کام ہے ہر چیز میری ڈیوٹی۔ مذہبی کاموں میں میں نے بہت زیادہ ایسے بھی لوگ دیکھے۔ چنانچہ کل جو آپ میں امام کے گھر کی کنیز کی بات آئی تھی، تو مامون نے جو جملہ کہا تھا وہ بالکل لاجیکل، بات یہ 3 قسم کے نوکر ہوتے ہیں دنیا 124,000 انبیاء گزرے، سارے انبیاء دوسرے قسم کے، یعنی جو اللہ نے ان کو ڈیوٹی انجام دی پوری انہوں نے کی، ایک سیکنڈ میں بھی اپنی ڈیوٹی میں کمی نہیں کی، لیکن جتنا کہا گیا اتنا کیا، اس کے اندر کمی نہیں ہے لیکن اس سے ایکسٹرا کوئی کام اور بھی نہیں کیا۔ یہ توہین کی نیت سے نہیں کہتے، اللہ نے جتنا کہا وہ کر، اس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی انبیاء۔ ہمارا رسول اس سے تیسری کیٹیگری میں آتا، حریص ہے، جتنا اللہ نے کہا اس سے بڑھ کے وہ تبلیغ کا کام کر رہا۔ اللہ نے کہا میسج پہنچا دو، خالی میسج نہیں پہنچائے گا، اس طریقے سے جم کے تبلیغ کرے گا کہ قرآن کو کہنا پڑے گا کہ بھیا اپنے آپ کو مار لو گے، یہ تو ہم نے تم سے کہا بھی نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہ پیغمبر کے لیے لفظ حریص آیا، حریص، کتنا شوق ہے پیغمبر کو کہ لوگ ایمان کے دائرے میں آئیں، اسلام کے دائرے میں آئیں، اللہ کا کلمہ پڑھیں، کہ جتنا اللہ نے ڈیوٹی نہیں رکھی اس سے بڑھ کے پیغمبر یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ لفظ حریص